السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان چند آیات کے اندر ایک بہت پیاری کنورسیشن ہے، اور اس کے اندر وہ چیز کو دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو جو ہے وہ گناہ کے بعد توبہ بہت پسند ہے، اور جب انسان کو اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اگر وہ سچے دل سے اللہ سے مانگے گا، سچے دل سے اپنے آپ کو گناہوں سے موڑے گا، تو اللہ جو ہے اس کا گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں دیکھیں نا، کل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس میں دیکھیں نا، کہہ دیجئے کہ یا عبادی الذین، وہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا، یعنی کہ الذین علی انفسہم، اپنی نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ جنہوں نے اسراف کیا، ظلم کیا، ٹھیک ہے، زیادتی کی، تو وہ کیا کہیں کہ بھی لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو ہے وہ بے شک وہی بہت غفور اور بہت رحیم ہے۔ یہ بیسیکلی دیکھیں، اس کے اندر جو مین تھیم ہے یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ جو ہے اس کی مدد کرے گا انشاءاللہ، اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیا اگلی ان آیات میں کیا کہیں گے کہ بھئی اپنے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تو اس میں دیکھیں، اب یہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ پلٹ لاؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے انیب آ جاؤ، یعنی کہ پلٹ آؤ، اپنے رب کے ساتھ لو لگا لو، اور اپنے آپ کو سلام اسلمو، اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، اپنے آپ کو فرما بردار بنا لو، لہو، اس کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے کہ جو ہے نا عذاب آ جائے۔ ہاں، یاتیکم جو ہے من قبلی ان یاتیکم، پہنچ جائے تم تک عذاب، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ کوئی مدد تمہاری نہیں کرے گا، ثم لا تنصرون یعنی کہ تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اس وقت، کہ جب عذاب آ گیا تو اس سے پہلے عذاب کے آثار آ جائیں، اس سے پہلے اگر اپنے آپ کو، یا اپنی جو زندگی کی مہلت ختم ہونے سے پہلے اگر تم جو ہے وہ پلٹ آؤ گے، تو جو ہے وہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دو گے، اپنے آپ کو فرما بردار بنا لو گے، تو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، اس سے پہلے اگر تم یہ کر لو گے تو پھر جب عذاب آ گیا یا مہلت ختم ہو گئی تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اب یہاں پہ بھی تقریباً وہی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے پاس جو پروردگار نے آسان چیزیں جو نازل کی ہیں، الیکم، تمہاری طرف، ٹھیک ہے، من ربکم، من قبل، اس سے پہلے کہ جو ہے وہ اچانک یہ بغتتاً ہے کہ عذاب جو ہے نا، اللہ کا عذاب جو ہے وہ تمہارے پر جو ہے وہ آ جائے، اس سے پہلے تم پیروی کرو، اتباع کرو، یہ دیکھیں اتباع کا لفظ ہے، اتباع کرو وہ احسن چیزیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں، تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، تو ان سے پہلے کہ جو ہے وہ اللہ کا عذاب ایک دم سے آ جائے، اور وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے یا شعور نہ ہو تمہیں، یہ ہے کہ ان چیزوں کی اتباع کرو جو احسن چیزیں، جو اچھی چیزیں اللہ نے تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حسرت کا آئے گا، کیونکہ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں اگر ہمارے پاس جب وقت ہوتا ہے، تو میں اسٹوڈنٹ کو جو ایک پڑھائی کے ریفرنس ہے کہ کئی دفعہ یہاں پہ امتحان میں سپلی ہوتی ہے، لیکن سپلی کا امتحان پاس کر کے اور پاس ہو جاتا ہے بندہ، یہ ایک دفعہ نہ پاس ہو تو دوسری دفعہ دے دیتا ہے، دوسری دن تو تیسری دفعہ، لیکن یہ جو ہماری زندگی ہے اس کا امتحان ایسا ہے کہ اگر وہ وقت گزر گیا، یہ ایک زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور اگر یہ وقت گزر گیا
تو ہمارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی دوبارہ موقع نہیں ملے گا اس چیز کا کہ وہ یہی بات کہے گا. دیکھو یہی اس بات میں یہ کہ اس میں یہ کہ ہائے افسوس ہے نا ان تقولوا نفس یا حسرتی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ و ان کنت لمن الساخرین. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہائے افسوس, ٹھیک ہے, یا حسرتی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تمہاری تم کو کہنا پڑے گا, ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو کسی نفس کو کیا کہنا پڑے کہ جو ہے وہ میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی. ٹھیک ہے, ما فرط فی جنب اللہ, تو میں نے یہ جو ہے وہ فرط کی اور میں نے جو ہے وہ نگلیکٹ کیا اس چیز کو, میں نے کوتاہی کی جو اللہ کی جو اللہ کی طرف سے جو چیز آئی, اور جو ہے میں و ان کنتو اور بے شک میں ہو گیا. ٹھیک ہے, و ان کنتو لمن الساخرین, اور جو میں اس جو مذاق اڑانے والے, جو استہزاء کرنے والے, تو جو مذاق اڑانے والوں میں ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اور یا کوئی یہ کہے کہ بھئی جو اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا, ہدانی مجھے ہدایت دیتا, لکنت تو میں جو ہے وہ متقین میں سے ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو میں متقین میں سے ہو جاتا. تو اس کے بعد جو وہ اگلی بات میں یہ کہ ہے اس میں کہ دیکھیں او تقولوا حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. تو دیکھیں اس کے اندر یا وہ یہ کیا کہے گا کہ جب اس کی آنکھیں دیکھ لیں گی عذاب کو, طرح جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہے, تو وہ کیا کہے گا کہ اگر مجھے ایک اور موقع ملتا, ٹھیک ہے, مجھے ایک اور موقع ملتا تو میں کیا کرتا کہ میں محسنین میں اچھے کام کرنے والوں میں سے ہو جاتا. یہ جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو کہ یہ کہے گا کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہے کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین. ٹھیک ہے, تو وہ جب تمہارے پاس یہ دیکھیں جاءت کا تیری تمہاری طرف آ گئی کہ یقیناً جو تمہارے پاس جب آئی تو تم نے اس کی تم نے تکذیب کی, اس نے جھٹلا دیا. کذبہ, یہ کذبت کا جو لفظ ہے تو تم نے اس کو جھٹلا دیا اور تم نے غرور کیا. دیکھیں جھٹلانا اور غرور کرنا, اور اس وجہ سے تم جو ہو وہ کافروں میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, اور جو قیامت کے دن جو ہیں گے وہ یوم القیامتی تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسوۃ لیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے یوم القیامتی تری الذین کذبوا, جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر, کیا ٹھیک ہے, تو ان کے جو چہرے ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ دیکھو یہی بات یہاں پہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو ان کے وجوہ جو ہے وہ ان کے چہرے جو ہے وہ چہروں کا ہے, اور جو کالے ہو جائیں گے ان کے. مسودۃ جو ہے وہ ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے. الیسا, اور بے شک وہ نہیں ہے, فی جہنم مثوی للمتکبرین. ٹھیک ہے, اور جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. یعنی کہ ایک سوال کے انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے, جبکہ آخری اب بات اس میں یہ ہے گی کہ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جو ان لوگوں نے تقوی اختیار کیا, وہ دیکھیں نا, جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ کا, تو ان کو نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے, ان کو اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا. ٹھیک ہے, ان کی مراد کو پورا کر دے گا, اور ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی, کوئی ان کو تو تکلیف نہیں چھوئے گی, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اللہ جو ہے وہ ہے اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے, تخلیق کرنے والا ہے, اور وہی جو ہے وہ بہترین وکیل. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا رکھوالا ہے. دیکھیں اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل.
تو بیسیکلی دیکھیں ان آیات کے اندر کتنا پیارا مضمون پورا یہاں سے دیکھیں شروع ہوا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور عذاب کا وقت جب تک نہیں آتا تب تک اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو وہ اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ان کی حسرت ہوگی کہ ہمیں دوبارہ سے موقع مل جائے، لیکن دوبارہ موقع نہیں ملے گا، کوئی سپلی نہیں ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، اور وہ پھر کہیں گے کہ وہ ایک دعویٰ کریں گے کہ جو ہے اگر ہمیں اللہ ہدایت دے دیتا تو ہم بھی متقی میں شامل ہو جاتے. حالانکہ انہوں نے چیزوں کو دیکھ لیا تھا، ان کے سامنے ساری چیزیں آئی تھیں، لیکن انہوں نے ان کو آیات کو دیکھیں دیا تو انہوں نے اس کو غرور کے ساتھ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے وہ کافروں میں ہو گئے. تو یہ ساری باتیں دیکھیں کہ یہ ہمیں ان تمام باتوں سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے ہمارے لیے ایک مہلت ہے. تو اگر ہم اس مہلت کے اندر پلٹ جائیں تو ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. ورنہ اگر ہم نے اس مہلت کو، ان نشانیوں کو، ان ساری چیزوں کو ہم نے اگر جھٹلا دیا تو پھر ہمیں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اللہ کے سامنے بہت مایوسی ہوگی، اور جو ہے ہم جو ہے وہ کافروں میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ ہم سب کو ان آیات سے ایک سبق حاصل کرنا کی توفیق دے کہ یہ زندگی کی جو مہلت ہے اس کا جو ایک ایک لمحہ ہے وہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، اور اس طریقے پہ عمل کریں، اور وہی والی بات کہ حدود اللہ، ان حدود سے باہر نہ نکلیں جن سے نکلنے سے ہمارے رب نے ہمیں منع کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.